إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت دا احسان ہے جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو اپنے گھر مسجد میں جمع فرمایا اور پھر قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی کی زندگی ہے، وحسن مآب، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب ساری انسانیت جس کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، لیکن ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کا کردار، ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی شکل و صورت آپس میں ملتی جلتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بد ہے یا اچھے اخلاق والا ہے یا برے اخلاق والا ہے، یا وہ نیک عمل کرنے والا ہے یا وہ برے عمل کرنے والا ہے، یا وہ مالدار ہے یا وہ فقیر ہے، تو ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے خوشگوار زندگی بسر کروں اور میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہ ہو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے، لیکن اس بندے کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میری زندگی میں خوشی ہو، میں خوشگوار زندگی بسر کروں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اگر خوشگوار زندگی بسر کرنی ہے، اچھا رہنا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر اس کو ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنے ہوں گے۔ جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشحالی کی زندگی ہے۔ اور دوسری آیہ میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورتیں ہوں،
ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، انہیں اچھا کھانا، اچھی رہائش دیں گے۔ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں خوشگوار زندگی کی شرط رکھی ہے کہ اگر وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے نیک عمل، صالح عمل، اچھے عمل کرنے پڑیں گے۔ اگر بندہ نیک عمل نہیں کرتا، برے عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے ذکر سے، ہمارے جو کلام سے، ہماری نماز سے، ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، چاہے جتنا مرضی وہ امیر ہو، جتنی مرضی وہ روزی کمانے والا ہو، دن رات محنت کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ ایماندار نہیں ہے، اچھے عمل کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہائے ہائے، قیامت کا دن ہوگا۔ آج دنیا میں میں اور تم دیکھتے ہیں لوگوں کے چلنے پھرنے کو، لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کی خوشیوں کو، لوگوں کی غمیوں کو، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم انہیں اندھیا کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے۔ اگر ذکر سے اعراض کریں گے، ذکر سے منہ موڑیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی بارگاہ میں اندھیا کر کے کھڑا کرے گا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، دنیا میں دیکھتا تھا اور آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج میری آنکھوں کی بنائی کدھر چلی گئی؟ میں دیکھ نہیں سکتا، میں جہنم نہیں دیکھ سکتا، تیری جنت نہیں دیکھ سکتا، یہ رونق نہیں میں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جیسے تو نے مجھے دنیا میں بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ ہائے ہائے، کتنا بڑا عذاب دنیا میں۔ اور دوسری آیہ مبارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ نہ ہو دنیا میں ان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے اور قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے، پھر ہم چاہیں کہ ہمیں خوشیاں ملیں، ہمیں عیاشیں ملیں، ہم خوشگوار زندگی بسر کریں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہیں خوشی کی زندگی، چاہتے ہیں گھر میں پیار اور محبت کی فضا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نمبر پر ایمان لانا ہوگا، عمل صالح کرنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر نماز پڑھنی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کیجئے، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر بندہ صبر کرتا ہے، مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر اگر بندہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی زندگی کو کیا کر دیتے ہیں؟ خوشگوار کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الصلاۃ، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اگر بندہ نماز نہ پڑھے پھر اسے ٹھنڈک کہاں سے ملے گی؟ پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں خوشی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ اگر بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی خوشی اور آخرت کے دن بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ اور اگر بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو بندہ خوشی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ اور زندہ دل کی مثال ایسے ہی ہے۔ اگر جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بندہ دنیا میں چلتا پھرتا زندہ انسان پھرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، ایسے جیسے مردہ پھر رہا وہ۔
اگر بندہ دنیا میں رہتا ہوا بھی مردہ ہے تو کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ دیکھے، آزمائے کہ کون تم میں سے نیک اعمال کرتا ہے۔ اگر بندے کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، بندہ نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک فقیر بندہ اپنے خچر پر دمشق سے لے کر زیدانی علاقے تک لوگوں کو لے کر جاتا، ان سے معاوضہ لیتا، ان سے پیسے لیتا، یعنی وہ سواریاں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسے ایک ایسا بندہ ملا، ایسا شخص ملا، کہتا یار مجھے بھی زیدانی علاقے میں چھوڑ کے آؤ۔ وہ اسے اپنے گدھے پر، اپنے خچر پر سوار کر لیتا ہے۔ جب اسے چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو سوار ہے، کہتا ہے یار میں نے اس راستے سے نہیں جانا، میں نے دوسرے راستے سے جانا ہے۔ کہتا ہے یار بھائی میں نے وہ راستہ دیکھا نہیں ہوا، کس راستے کی تو بات کر رہا ہے؟ کہتا نہیں نہیں تجھے اسی راستے سے جانا پڑے گا۔ وہ جب اس راستے کی طرف چلتا ہے، وہ ایک دور کی وادی میں چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، لوگ مرے پڑے ہیں۔ اس نے کہا ادھر اتر جاؤ، یہ سواری مجھے دے دو۔ وہ اپنی چھری، اپنی خنجر نکالتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جو فقیر بندہ آگے آگے بھاگتا چلا جاتا ہے، جو مسافر، جو سفر کرنے والا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ جب بھاگ کے تھک گیا، اس نے کہا یار اللہ کا واسطہ یہ سامان، یہ خچر سارا تیرا ہی ہے، تو لے جا اور میری جان بخش دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مال تو اب میرے پاس آ ہی گیا ہے، یہ مال کا تو میں مالک بن چکا ہوں، اب تیری جان بھی لے کر چھوڑوں گا، تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے کہا یار مجھے 2 رکعتیں ہی پڑھ لینے دے۔ کیا کرنے دے مجھے؟ آج ہمیں کوئی پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں، ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، قاری صاحب کے پاس آتے ہیں، قاری صاحب دعائی کر دیجئے میں پریشان ہوں حالات کی وجہ سے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انمول تحفہ دیا ہے، ہم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اللہ رب العزت کے پیغمبر جب پریشان ہوتے تو 2 رکعتیں نماز پڑھتے، نماز حاجت آ کر مسجد میں یا کہیں مل جاتی جگہ آپ 2 نفل پڑھتے، اللہ کے حضور سجدہ کرتے۔ لیکن آج ہماری حالت ہی بگڑ گئی ہے، ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس بندے نے کہا یار 2 رکعت مجھے نماز ادا کرنے دے۔ اب اس نے 2 رکعتیں نماز نہیں تھی۔ جب وہ نماز پڑھنے لگا تو اس نے سوچا کہ اب میں جلدی کروں، وہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے جلدی کر جلدی کر۔ میری زبان پر کوئی لفظ نہ جاری ہوا، صرف ایک لفظ، ایک آیہ مبارکہ میرے زبان پر جاری ہوگی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو مجبور کی، بے کس کی آواز کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے، اس پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھوڑ سوار کو بھیجا اور وہ آ کر اس قاتل کو، جو قتل کرنے والا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے اس کا بازو پکڑا، چاہا کہ یار میں اسے بلاؤں، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگا جس کو تو نے پکارا تھا ابھی۔ آج بھی ہمارا وہی رب ہے، اگر ہم اسے پکار کر دیکھیں، اسے یاد کریں، وہ ہمیں ضرور پریشانیوں سے نجات دے گا، ضرور ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا، اور ضرور ہماری وہ پریشانیوں کو ہمیں جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کو ہمیں خوشیوں میں تبدیل کر کے دے گا، اگر ہم اس کو یاد کریں، اس کی طرف آئیں۔ لیکن ہم اگر اللہ کو یاد ہی نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، ایمان نہ لائیں، عمل سارے نہ کریں، نیک عمل ہی نہ کریں، جھوٹ بولیں، فریب کریں، لوگوں کو دھوکہ دیں، تو یقیناً کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، نیک عمل کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔